جی بہت خوبصورت انسان ہے. ہم نے جدوجہد بیٹھی کی اور جتنی ترقی غالباً انہوں نے کی کمیونٹی میں اس کی مثال دینا بڑا مشکل ہے. سہیل وڑائد صاحب کے لیے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہیں. پرانے پریس کلب شیطان مال روڈ نیا پریس کلب ہم سب اکٹھے رہے اور عادل جعفری ہمارے استاد تھے اشرف کے ساتھ. سہیل بھائی یہ سپریم کورٹ فوج اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے جو ادارے ہیں 3-4 یہ اپنی اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں. اس طرح لگتا ہے جس میں ایک ٹائی ہے 3-4 کے درمیان کو مقابلہ ہے. ایک ادارہ اگر کچھ کرتا ہے تو دوسرا اس کو مخالف کرتا ہے. آئین میں بھی اس کی پتہ نہیں کوئی گنجائش ہے کہ کیا کوئی ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی کہ یہ چاروں ادارے ایک ہی پچ پہ آ جائیں ہمیشہ کے لیے. بہت شکریہ. دیکھیں آئین میں تو بڑے واضح طور پر ہر ادارے کی حدود تعین ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم بحیثیت سوسائٹی سارا معاشرہ ہی ہم اصولوں پہ نہیں چلتے. ہم پرسنالٹی اورینٹڈ ہیں کہ میرا لیڈر اگر غلط بھی کر دے تو اس کو میں ٹھیک کہتا ہوں اور اگر مخالف لیڈر ٹھیک بھی کر دے تو میں نے اس کو غلط کہنا ہے. تو جب تک یہ ہم شعور اس طرح کا رکھیں گے تو اس ظاہر ہے اس سے تو پھر بہتری نہیں آئے. تو میں تو یہی بار بار ضبط کرتا ہوں کہ اصول اپنائیں. کیا جہاں کی سوسائٹی نے اصول اپنائے ہیں یا پرسنالٹیز اپنائی ہیں. ان کی ترقی کی وجہ اصول ہے. یا آج کوئی بھی میڈیا کی آزادی پہ حملہ کرتا ہے تو سوسائٹی اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی کھڑی نہیں ہوتی. وہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ غلط فیصلے کرتی ہے تو کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. نہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں. جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے بلے بلے اور جو اس کے خلاف آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جناب تھلے تھلے. تو یہ طریقہ غلط ہے. دنیا اصولوں پہ چلتی ہے. اصولوں پہ چلیں گے تو پاکستان آگے چلے.